کریم میں ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح بینات پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن کریم فرقان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک دیگر دوسرے مقام پر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں ان تصریحات سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند سے ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں اکٹھا سارا بیت العزہ نامی آسمان دنیا کی ایک جگہ پر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی وحی کی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا نزول ہوتا رہا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک جتنی ساری وحی ہے، اس وحی کے متعلق بھی کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ یہ پہلی وحی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ الرحیق المختوم جو کہ سیرت کی بڑی ہی معروف کتاب ہے، اگرچہ وہ کوئی قدیم مصدر تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ اس کتاب سے واقف ہیں اس لیے اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کے دو طرح کا نزول ہوا، قرآن کریم کا دونوں طرح کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ ایک مجموعی طور پر قرآن کریم کا نزول جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ایک تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں کی شکل میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا حالات و واقعات کے مطابق قرآن کریم کا نزول نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوا۔ تو اس دوسری شکل میں سارا قرآن کریم تو رمضان میں نازل نہیں ہوا، مختلف اوقات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی رہی، لیکن آغاز ماہ رمضان میں ہی ہوا۔ تو ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم سیرت دیکھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ہمیں مختلف پہلوؤں سے یہ بات مزید سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم اور رمضان المبارک دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی کئی جہات ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، پھر فرماتے ہیں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے سخی تب ہوتے جب آپ کی جبریل سے ملاقات ہوتی، اور جبریل علیہ السلام سے آپ کی رمضان میں ہر رات ملاقات ہوتی۔ فیدارس القرآن، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور جبریل آپس میں قرآن کریم کا دراسہ کرتے۔ دیگر حدیث کو سامنے رکھیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم انہیں سنایا کرتے تھے، قرآن کریم کا دور ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ ملائے اعلی یعنی فرشتوں کی جو جماعت ہے، اور فرشتوں میں سے جو سب سے افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے جن کے ذمہ وحی لانا بھی تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا دور کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور قرآن کریم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا مرغوب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھی حکم دیا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور فرما رہے ہیں قرآن کریم کا۔ بلا شبہ یہ قرآن کریم کے رمضان سے تعلق کو واضح کرنے کی بڑی ہی واضح اور بین دلیل ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کا اہتمام بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 راتیں با جماعت تراویح کی نماز پڑھائی۔
اس کے بعد صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی۔ تو اس میں ایک حکمت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت صحابہ کرام کو بتائی بھی، کہ حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ ہوا کہ کہیں قرآن کریم کو فرض نہ کر دیا جائے، تراویح کو فرض نہ کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بڑی رؤوف، شفقت کرنے والی اور بڑی رحیم ذات تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ تو آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر تراویح کو فرض کر دیا گیا تو یہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہو، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی رات تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو جو خدشہ تھا، اب اس خدشے کا کوئی معنی باقی نہ بچا، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ منقطع ہو گیا، لہٰذا وحی کا تو کوئی نزول نہیں ہونا۔ اب یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر جماعت کرائی جائے گی تو تراویح فرض ہو جائے گی، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فرصت شاید میسر نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر نہیں کیا تھا۔ مختلف قسم کے فتنے سر و بہر رہے تھے، جن میں ارتداد کا فتنہ تھا، اور قرآن کریم کو جمع بھی کیا گیا، اور اس سے دیگر بہت سے مسائل تھے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، مسلمہ کذاب وغیرہ۔ تو خیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ائمہ کو مقرر کیا، اور وہ سارا رمضان تراویح باجماعت پڑھاتے، قرآن کریم اس میں ان کی قرأت کی جاتی اس میں۔ تو خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدشے کی وجہ سے تراویح چھوڑ دی، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام کیا، جو کہ واضح کرتا ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی قرأت کا کتنا اہم اور کتنا ہی اونچا مقام ہے، اور یہ انسان سے کس قدر مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو کام نہیں کرتے، رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ قیام عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں خاص شکل قیام کی اختیار کی گئی اور قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی، قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حدیث میں آتا ہے، راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو نصف لیل تک، یعنی آدھی رات تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں ہماری بقیہ رات میں بھی قیام کروا دیں۔ یعنی صحابہ کرام کو اتنا اچھا لگا قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر سننا، کہ صحابہ کرام کو اس میں رغبت ہونے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں ساری بقیہ رات میں بھی اگر ہمیں آپ قیام کروا دیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ وہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کا ساری رات قیام کیا جائے اور سنا جائے۔ تو گویا رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کہ قرآن کریم کا اس میں نزول ہوا ہے اور قرآن کریم اس میں بتکرار پڑھا جاتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی ایسا کیا، دور کیا، اور تراویح کا اہتمام بھی کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی قرأت کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین رمضان میں گویا قرآن کریم کی تلاوت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ سلف صالحین سے اس بارے میں بہت سے آثار مروی ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ چند ایک اقوال اور سلف کے آثار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سلف صالحین کا رمضان میں قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہوتا تھا اور ہم کتنا پیچھے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے جب ہم سلف کی سیرت طیبہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، جو کہ سب کے لیے نمونہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، جب چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم اندازہ کر پائیں کہ ہم صالحین کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا رویہ اور طرز عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اگر ہم سلف کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو رمضان میں تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ سلف صالحین کتنا اہتمام کرتے تھے، اور ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔
اور شاید دنیا میں ہم ہی ہیں جس نے ہم نے نیکی کی ہے، اور نہ ہم سے پہلے کبھی کسی نے کی، نہ ہم سے بعد میں کوئی کرے گا. جبکہ سلف کا معاملہ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری تلاوت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو قرآن کریم کے سوا کچھ نہ پڑھا کرتے، صرف قرآن کریم ہی پڑھا کرتے تھے. امام ظہری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تو قتادہ رحمہ اللہ فرماتے فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ کہ یہ صرف قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا بس. ابن عبد الحکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی قراءت سے بھی اجتناب کرتے، اہل علم کی مجالس میں بھی نہ بیٹھتے، مصحف سے دیکھ کر قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرتے بس. عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا، فرماتے ہیں اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادت واقبل على قراءة القرآن جب رمضان کا مہینہ آتا ہر طرح کی عبادت چھوڑ دیتے، یہاں مراد ہے یعنی نفل عبادتیں چھوڑ دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل عبادات میں سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جو نفل عبادت ہے رمضان میں اس کو ترجیح دی جائے گی. اس تلاوت کو، اس عبادت کو باقی نفل عبادتوں پر فوقیت دی جائے گی. ہاں کچھ عبادات وہ ہیں جو اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں انسان کا وقت صرف نہیں ہوتا، کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے انسان، یا وہ باقی اوقات میں کی جا سکتی ہے جن میں انسان تلاوت نہیں کرتا. ان میں خرچ کرنے کی ایک عبادت ہے، یہ بھی بلا شبہ بڑی عظیم عبادت ہے. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں اس پر بھی بڑی ترکیز کرتے تھے، توجہ دیتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے. تو خیر عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آتا ساری باتیں چھوڑ دیتے، فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قرآن کریم کی تلاوت میں بس مشغول ہو جاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب رمضان آتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی. سورج طلوع ہوتا تو پھر اس کے بعد سونا چاہتی تو سو جاتی، یعنی فجر کے بعد دن کا آغاز فجر کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت سے کیا کرتی تھیں. اب ذرا ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کے بعد عام دنوں میں سوئے نہ سوئے، رمضان میں تو ہم سونا ضروری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور قیمتی وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی سستی کرنے والے نہ ہوں. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبید الیامی جب رمضان کا مہینہ آتا تو فرماتے ہیں اپنے قرآن مصاحف منگوا لیتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلاتے، ان کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی دعوت دیتے، تلقین کرتے انہیں بھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. لہٰذا انسان کا رمضان المبارک میں معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، انسان کی بھرپور توجہ یہی ہو کہ انسان خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کی دعوت دے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں اگر ان کے آثار دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کے مہینے میں 3 دنوں سے کم وقت میں بھی قرآن کریم کی مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے. اب یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 3 دنوں میں قرآن کریم پڑھا ہے تو اس نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے. تو اس سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کو 3 دنوں سے کم میں پڑھنا جائز نہیں ہے. تو بلا شبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بالکل برحق ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے اوپر دنیا میں کسی کی کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی سلف ہو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سے اوپر کسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے برتر ہے. لیکن سلف صالحین نے جو قرآن کریم کی 3 دن سے تلاوت کی ہے وہ کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے، صحیح موقف یہ ہے کہ افضل اوقات میں جیسے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اسی طرح رمضان المبارک ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اس طرح کے جو اوقات ہیں ان میں انسان کو اجازت ہے، انسان اگر 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کرنا چاہے جس میں کثرت قرات مطلوب ہوتی ہے
تو انشاءاللہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کو پڑھنے میں نافرمانی کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی خلاف ورزی کی. لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. سلف صالحین کے اس سے متعلق متعدد آثار ہیں. ان آثار کا بھی ایک بڑا حصہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کیا ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین قرآن کریم کی رمضان میں بہت تلاوت کرتے، رمضان نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی. فرماتے ہیں اسود بن یزید رحمہ اللہ ہر 2 راتوں میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ابراہیم النخعی رحمہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر 2 راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، یعنی ختم کرتے، اور باقی دنوں میں، رمضان کے باقی دنوں میں 3 دنوں میں قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ 7 دنوں میں عام روٹین میں ختم کرتے، رمضان کے مہینے میں 3 دنوں میں ختم کرتے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو ہر رات 1 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. تو سلف صالحین کے ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت اس کثرت سے کرتے کہ بعض اوقات خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اور ان راتوں میں جن میں لیلۃ القدر کا امکان ہے، 1 رات میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. لہٰذا جیسا کہ میں نے کہا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آدمی کے لیے ممکن ہو سکے کہ وہ قرآن کریم کی اتنے وقت میں تلاوت کر سکے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سب سے زیادہ اس کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی رمضان میں تلاوت کی ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ سے صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے نمازوں کے علاوہ. ایک شافعی عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں عملاً یہ کر کے دیکھوں کہ کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ اتنے وقت میں قرآن کریم ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو میں نے قرآن کریم کو 59 مرتبہ، یعنی 60 سے 1 مرتبہ کم میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عملاً ممکن ہے، لیکن ہم لوگ اتنا کرتے نہیں. اگر آپ یوٹیوب پر ایک آڈیو میں پورا قرآن پاک سننا چاہیں تو یوٹیوب میں ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس، سورۃ الناس کے بالکل جو آخری لفظ ہے وہاں تک پورا قرآن کریم ایک آڈیو میں موجود ہے. تو اگر آپ ان آڈیوز کو سامنے رکھیں اور ان کی دیکھیں کہ لینتھ کتنی ہے، کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مشکل نہیں ہے. 24 گھنٹے میں ایسے شخص کا جو حافظ ہے اس کا قرآن کریم کو پڑھنا 60 مرتبہ، جس کی زبان رواں ہو، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ افطاری بھی کر سکتا ہے، نمازیں بھی پڑھے گا، سوئے گا بھی، اور قرآن کریم کی 60 مرتبہ تلاوت کر سکتا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ عملاً بلکہ بہت سارے لوگوں کا، ہمارا تو یہاں معاملہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ لوگوں کو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا. لہٰذا جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو بڑی دقت ہوتی ہے، اور ایک پارہ پڑھتے ہوئے بعض اوقات گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، کسی کو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جو حفاظ ہیں یا کثرت سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم ان کی زبان پر رواں اور جاری ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں بڑی دقت اور مشکل ہو ان کے لیے. لہٰذا حفاظ 15 منٹ میں اور 20 منٹ میں بھی قرآن کریم 20 منٹ میں بھی ایک پارہ ختم کر لیتے. اور حفاظ کا ایسا پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ 15 سے 20 منٹ میں پارہ ختم ہو جائے، یہ اس شخص کے پڑھنے کی مانند نہیں ہے جو شخص عربی زبان سے ناواقف ہے، اور یا جو شخص یا جس شخص کی زبان پر قرآن کریم جاری نہیں ہے، کہ وہ جب اس طرح تلاوت کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت سارے جو تجوید کے قواعد ہیں ان میں خلل واقع ہوگا، اور بہت سی جگہوں پہ لفظوں کو بدل دے گا یا کھا جائے گا، معنی مفہوم بالکل خراب ہو کر رہ جائے گا. جبکہ حافظ جو تلاوت کرتے ہیں اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. حفاظ کرام جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کوئی لفظ خراب نہیں ہوتا. لہٰذا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ان حفاظ کی طرح کرنے کی کوشش کرے
اور انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تجوید اور جو باقی قواعد ہیں ان کا خیال نہ رکھے، یہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک غیر مناسب رویہ ہوگا۔ ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور انسان قرآن کریم کو تلاوت کو اپنی ایک مصروفیت سمجھے، حتیٰ کہ قرآن کریم اس کی زبان پر جاری ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت سیکھے، ناظرہ سیکھے، قرآن کریم سے مانوس ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم اس کی زبان پر جاری ہو سکے اور قرآن کریم کی اچھی طرح تلاوت کی جا سکے۔ بعض سلف رمضان میں اکیلے قیام کرتے اور قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا۔ اسی طرح تمیم داری رحمہ اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں قرآن کریم پڑھا ہے۔ تو بعض سلف کا یہ معمول تھا، اور ہم قرآن کریم کی اتنی زیادہ تلاوت قیام میں کیا کرتے۔ ابن شوذب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ 1/4 قرآن نماز میں قیام میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب قیام کرتے ہیں تو امام صاحب اگر 2 صفحے 3 صفحے سے زیادہ پڑھ لیں، عموماً رمضان المبارک میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے ایک دن میں، یا بعض ائمہ سوا پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر درمیانی رفتار سے کوئی امام تلاوت کرتے ہیں تو درمیانی رفتار والے امام صاحب اگر سوا پارے سے زیادہ قرآن کریم تلاوت کرنا چاہیں تو لوگوں کی طرف سے بعض اوقات انہیں بڑے غیر مناسب رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کے لیے بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ اور نعوذ باللہ ہمارا معاملہ یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم عملاً تراویح کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں جیسے تراویح فرض ہے ہم پر، اور پھر اس کے بعد تراویح کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نہ تو تراویح میں لمبا قیام کرنے دیتے ہیں، اور نہ ہی تراویح پڑھانے والے امام جب اپنا قرآن ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم تراویح جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک عملاً تصور یہ بن چکا ہے جیسے تراویح میں قرآن کریم ختم کیا تو قرآن سے گویا تعلق ختم ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں ہمارا رویہ عملاً یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بس تراویح میں ایک حد تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے ہمیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ سلف کی طرف دیکھیں کہ سلف کتنی لمبی قرات کیا کرتے، امام صاحب کو حکم یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کا خیال رکھیں، لیکن اگر کوئی لمبی کرنا چاہے، اکیلے میں لمبی قرات کرنا ہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، لمبی قرات تلاوت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بہرحال سلف صالحین کے یہ آثار بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ کی جائے، چاہے 3 دنوں سے کم میں بھی انسان قرآن کریم کو مکمل کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور تراویح میں بھی، قیام میں بھی اگر انسان لمبی قرات کرنا چاہے، لمبا قیام کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات تک قیام کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ایک رات 1/3 تک قیام کیا، پھر آدھی رات تک قیام کیا۔ اس کا معنی یہ عشاء کے بعد اگر قرات شروع ہو، تراویح شروع کی جائے تو آدھی رات بڑا وقت ہے۔ اتنا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تو یہ قیام سب قرات پر مشتمل تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسی تراویح پورا رمضان پڑھتا ہو اور ایک لمبی تلاوت کی جاتی ہو؟ بلا شبہ ایسا نہیں، بلکہ جماعت سے ہٹ کر اکیلے تو انسان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا کہ اکیلے انسان چاہے جتنی بھی قرات کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو اکیلے لمبا قیام کریں، بلا شبہ ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں۔ اور بلا شبہ یہ ہمارے تقوی کی کمی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق میں کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اصلاح فرمائے۔ خیر، مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے رمضان المبارک میں، زیادہ سے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کے رمضان المبارک میں 3 اسلوب ہیں۔ اب انسان کس اسلوب کو ترجیح دے؟ پہلا اسلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور غور و فکر تدبر پر انسان اتنی توجہ نہ دے،
دوسرا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی تدبر والی تلاوت کرے، کہ انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، ساتھ توجہ کر رہا ہے کہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور اگر ذہن میں کوئی مفید بات آتی ہے اس کو لکھ لے، کہیں کوئی بات آئی محاسبے والی اپنا محاسبہ کرے، جنت جہنم کی بات آئی تو اس کے حوالے سے دعا کرے اس کے مطابق۔ تیسرا اسلوب یہ ہے کہ انسان حفظ کرتا ہے، مراجعہ کرتا ہے، اپنے حفظ کو مضبوط کرتا ہے۔ اب کس انداز کو ترجیح دینی چاہیے رمضان المبارک میں، انسان کس پہلو کو غالب رکھے، اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا اس کے لیے سب سے مناسب یہ ہے، سب سے ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھے۔ قرآن کریم کی سے تربیت لینے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم کے ترجمے سے واقف ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ترجیح انسان کی قرآن فہمی پر ہونی چاہیے، قرآن سمجھنے پر ہونی چاہیے۔ ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، تفسیر کو مختصر لے لیں تاکہ انسان قرآن کریم کے معنی و مفاہیم سے واقف ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن انسان قرآن کریم کے معنی سے غافل ہے، نا آشنا ہے۔ بعض لوگ سارا رمضان قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ تلاوت بلا شبہ نیکی کا عمل ہے، لیکن اللہ کے بندے تمہیں سورہ فاتحہ کا معنی بھی نہیں آتا، تمہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے معنی بھی نہیں آتے، تمہیں ان صورتوں کے معنی بھی نہیں آتے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی سے دعا نہیں مانگنی، کسی کے لیے چڑھانے نہیں چڑھانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ جن آیات میں، صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک کی بیخ کنی کی ہے، تمہیں ان کے معنی نہیں آتے، ان کا مفہوم تم نہیں جانتے، اسی لیے تم فلانی قبر پہ بھی سجدہ کرتے ہو، فلانی پہ بھی کرتے ہو، فلانے کو بھی پوجتے ہو، فلانے کی بھی عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح تمہیں ان آیات کے معنی بھی نہیں آتے جن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ انسان زنا کرے، شراب پیے اور بدکاری کے کام کرے، بے حیائی کے کام کرے یا بے حیائی کی چیزیں معاشرے میں پھیلائے۔ نہ ہی تمہیں ان آیات کے معنی مفہوم آتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو اخلاقی اعتبار سے مسلم معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اس کے خاندان کے حقوق کیا ہیں، طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، معاشرتی دیگر مسائل کیا ہیں، نکاح کیسے ہوگا، وراثت کیسے ہوگی، باقی دیگر لین دین، معاملات، اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے، ضیافت وغیرہ، یہ سب معاملات کیسے ہوں گے۔ تمہیں یہ سب نہیں آتا، بلا شبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخر تک اس طرح تلاوت کرنے کا بلا شبہ ثواب ہے۔ جس کو ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، جیسے اہل علم ہے، بلا شبہ وہ اگر ایسے تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی حافظ ہے جو اپنی منزل کے لیے اسے وقت نہ نکل سکا، مراجعہ کرنا چاہتا ہے، بلا شبہ اس کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن جس شخص کو قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں آتا، چاہے وہ حافظ ہے، اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، یا زیادہ ضروری ہے کہ وہ سمجھے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، اس کا عمل نہیں ٹھیک، اس کو دینی تربیت نہیں ہے، اس کے ہاں اس کا فقدان ہے، تو بلا شبہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے پر زیادہ وقت لگائے۔ یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ رمضان میں میرے لیے زیادہ افضل کیا ہے، کہ کیا میں قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کروں بغیر تدبر کے، یا میں قرآن کریم کا ترجمہ وغیرہ سیکھوں۔ تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب میری اس بات سے واضح ہو چکا ہوگا آپ سب پر، کہ افضل یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت پر قرآن کریم کے معنی و مفہوم سمجھے، وہ شخص جو قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ اسی میں اصلاح ہے انسان کی۔ رمضان المبارک میں بھی، آئندہ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے کورسز وغیرہ کروائے جائیں گے جن میں قرآن کریم کا ناظرہ اور قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھائی جائے گی۔ تو انسان کوئی بھی صحیح العقیدہ شخص، استاد، مدرس یا ایسا ادارہ جو صحیح العقیدہ لوگوں کو ہی منظر عام پر لاتے ہیں اور انہیں تدریس کے فرائض سر انجام سونپتے ہیں، ایسے کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوا جا سکتا ہے۔ الحافی انسٹیٹیوٹ بھی بلا شبہ ایک آپشن ہے، آپ لوگ اس ادارے سے جڑیں۔ اگر کسی نے کوئی قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر نہیں جانتا تو بلا شبہ ان اداروں سے استفادہ کرنا چاہیے، بلکہ آپ خود ہی نہیں،
بلکہ دیگر جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی اس طرح کے اداروں سے جوڑیں، خاص طور پر انہیں ترغیب دیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو سمجھیں، ترجمہ سیکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ کسی بھی دینی ادارے سے جو مستند اہل علم کو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی بھی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں، اور اس پر کما حق عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔